میرے محترم بھائی اور دوستو، جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جمعے کو سید الایام کہا گیا ہے۔ سید الایام کا مطلب ہے کہ باقی دنوں کا سردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی چیزوں کے اوپر سورج نکلتا ہے اس میں جمعے سے زیادہ بابرکت کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی لیے جمعے کے دن کے لیے کچھ خصوصی اعمال، کچھ اوراد، دعائیں، درود شریف، ان چیزوں کا حدیث میں جمعے کے دن کے ساتھ ذکر آتا ہے۔ مثلا درود شریف کا ذکر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ دعاؤں کا ذکر آتا ہے کہ ایک گھڑی اس میں ایسی آئے گی جمعے میں جس میں ہر دعا قبول ہوگی، جس کو ساعت اجابت کہتے ہیں۔ جمعے کی نماز کی فضیلت آتی ہے سب سے پہلے مسجد آنے والوں کی، بروقت مسجد آنے والوں کی، اور اللہ جل شانہ نے اس دن میں یہ نماز ایک اور انداز کی رکھی ہے جس کو نماز جمعہ کہتے ہیں۔ خطبوں کا اور اس کے درمیان دعاؤں کا قبول ہونا، مختلف اوقات میں جمعے کی برکتوں کا، ان ساری چیزوں میں ایک چیز اور جو احادیث میں آتی ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت ہے، اور اس کی سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرنے کی جو فضیلت ہے اس پہ بہت ساری روایات ہیں، اور جن کا اگر خلاصہ نکالا جائے کہ اس کا فائدہ کیا بیان کیا گیا ہے، تو جو سب سے بڑا فائدہ اس کا بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا جمعے کے دن تو اس کو اللہ جل شانہ فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اس کے ظاہر سے پہچاننا مشکل ہو۔ اس کی ظاہری شکل ٹھیک ہو سکتی ہے اور اس کے باطن میں اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں، اور وہ گمراہی اور ضلالت ہوتی ہے، اور دیکھنے میں وہ اس کو پہچاننا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ فتنے میں اور باطل میں یہ فرق ہے کہ جو چیز بالکل باطل ہوگی وہ آپ کو دیکھنے میں بھی نظر آ جائے گی، ہر بندہ اس کو پہچان لے گا کہ یہ چیز باطل ہے، یہ چیز غلط ہے۔ لیکن فتنے کو پہچاننے کے لیے علم چاہیے ہوتا۔ بعض لوگوں کی ظاہری شکل و شباہت، ان کی ہیئت، ان کا گیٹ اپ، ان کی گفتگو، جس چیز پر وہ اس میں ایک عام دیکھنے والے کو اس میں کوئی بات پکڑنی اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن کوئی صاحب علم اگر سنے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ گمراہی اور ضلالت کی باتیں۔ جتنے بھی فتنے 1400 سالہ تاریخ میں مسلمانوں میں پیدا ہوئے ان کو عام آدمی نہیں پہچان سکا، اسی لیے وہ اس کا شکار ہوا۔ فتنوں کو افراد کہاں سے ملتے ہیں آخر؟ آپ سوچیں کہ اس خطے میں مرزا غلام احمد قادیانی لعین نے نبوت کا دعویٰ کیا، لاکھوں لوگوں نے مان لیا، لاکھوں پیروکار ہیں یا نہیں ہیں؟ لاکھوں لوگ ایسے ہیں یا نہیں جو اس کی نبوت کے دعوے کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو نبی سمجھتے ہیں؟ تو اس کو فتنہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کو انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی باتیں کرتے ہوئے سنا، ظاہری حلیہ بھی اس کا علماء اور مشائخ والا، اور ان کو عام بندے کو اس بات کا تاثر ہی نہیں پیدا ہوا یا اس کو اس کا تصور ہی نہیں ہوا کہ یہ کوئی گمراہی بھی ہو سکتی ہے، یہ کفر ہو سکتا ہے، کفر کی شدید ترین شکل ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی کہیں پر بھی آپ چلے جائیں آپ کو نت نئی شکلوں میں جو فتنے نظر آتے ہیں، یہ ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی دور ایسا نہیں ہوتا جو فتنوں سے خالی ہو، اور کبھی آپ کے سامنے اس کی شکلیں آتی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ جس کی حفاظت فرمائے۔ ایک فتنہ جو آنے والا ہے اور بڑا سخت ہے
جو آج تک جتنے بھی فتنے آئے ہیں ان میں سے سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہے۔ یہ لفظ دجال جو ہے نا، یہ دجل سے نکلا ہے، دجل، اور دجل عربی میں اس فریب کو کہتے ہیں جس کی ظاہری صورت کچھ اور ہو، باطنی صورت کچھ اور۔ یہی وہ سب سے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے جو انسانوں کو پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایک چیز باطل کے رنگ کے اندر سامنے آئے تو اس کو پہچاننے کے لیے کوئی بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ تو اس میں بھی گمراہ ہوتے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں لوگ گمراہ نہیں ہو پاتے۔ اس لیے دو تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں فتنوں سے بچنے کے لیے۔ ایک تو صرف علم کافی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جتنے بھی فتنوں کے بانی گزرے ہیں وہ سب علماء تھے، یعنی علم والے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر۔ وہ اہل علم میں سے ہوتے ہیں جبھی تو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر وہ مسلمانوں میں فتنہ اٹھے تو وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ اسلامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے کوئی جس کو جاہل ان پڑھ نہیں ہوتے کہ جن کو بالکل ہی کچھ نہ پتا۔ اس لیے ایک تو صرف علم فتنے سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، دوسری ایک چیز اس کے ساتھ چاہیے ہوتی ہے اللہ جل شانہ کی توفیق کے ساتھ، اور وہ ہے انسان کے دل کی ایک آنکھ جو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے وہ بصیرت انسان کو عطا کرتا ہے کہ اس کو اس کی وجہ سے بچاتا ہے چیزوں سے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فتنوں کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو وراثت میں فتنہ ملتا ہے، گمراہ والدین کے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کتنے ایسے لوگوں کو مل سکتے ہیں جو قادیانی گھروں میں پیدا ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، حالانکہ انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے پورے ماحول میں انہوں نے یہی چیز دیکھی تھی۔ دجال کے فتنے میں سب سے بڑی جو آزمائش آئے گی وہ یہ آئے گی کہ دجال کچھ ایسی چیزوں کا مظاہرہ کرے گا جن چیزوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور یہ ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کر سکتے ہیں۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس چیز کا وہ مظاہرہ لوگوں کے سامنے کر کے دکھائے گا۔ اس کو دیکھ کر جو وہ اہل ایمان ہوں گے جن کے دل کی آنکھ کھلی بھی نہیں ہوگی، جن کے دل نے اللہ تعالیٰ کی معرفت جن کو نصیب نہیں ہوگی، وہ اس کو خدا سمجھ بیٹھیں گے، کہیں گے یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے تھے، زندہ کرنا اور مارنا، بارش برسانا اور نہ برسانا، اور بہت ساری ایسی چیزیں۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حقیقت میں جن کے دل میں آئی ہوگی، وہ ظاہر بات ہے کہ جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے وہ اللہ کے غیر کو اللہ نہیں سمجھ سکتا، چاہے کوئی بھی شعبدہ اور مظاہرہ اس کے سامنے کر لیا جائے وہ ایسا نہیں کرے۔